بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ایک بڑی کامیابی دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی صاحب کو آج ملی ہے۔ جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا، 10 رکنی ایک بڑا میڈیکل بورڈ تھا، اور غالباً پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا میڈیکل بورڈ تشکیل نہیں دیا گیا۔ عامر لیاقت حسین صاحب کے پوسٹ مارٹم قبر کشائی کے معاملے میں بھی جو میڈیکل بورڈ بنایا گیا تھا وہ ڈاکٹر سمیہ کی سربراہی میں 6 رکنی میڈیکل بورڈ تھا، لیکن اب سیکیورٹی میں، انتہائی سخت سیکیورٹی میں دعا زہرا کو کراچی منتقل کیا گیا، اور آج ان کو یعنی ہفتے کے روز 2 جولائی ہے، اور تقریباً 1 بج رہا جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور لمحہ بلمحہ اس میں صورتحال کافی زیادہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس وقت صورتحال کیا ہو جائے گی، ہو سکتا ہے نئی خبر آ جائے۔ روزانہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ گھنٹوں کی بنیاد پر یہاں پر چیزوں میں تبدیلی آ رہی ہے، چیزیں چینج ہو رہی ہیں، بدل رہی ہیں۔ لیکن جناب آج انتہائی سخت سیکیورٹی میں لیڈی کانسٹیبلز کے ساتھ دعا زہرا کو لایا گیا، اور اسی طرح سے لایا گیا جس طرح سے پہلے ان کو سندھ ہائی کورٹ پیش کرنے کے لیے لایا گیا تھا، اور جب ان کو لے کر آیا گیا تو جناب 2 جگہ ان کے میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے۔ پہلے جناب ان کو لے جایا گیا سروسز اسپتال میں، میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں پر ان کے ایکس رے ہوئے اور کچھ ٹیسٹ کروائے گئے۔ ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیا کیا ٹیسٹ کروائے گئے، کیا کیا ایکس رے ہوئے ان کے، لیکن یہ تمام ٹیسٹ کروائے گئے، اور اس کے بعد ان کو منتقل کیا گیا ڈاؤ ڈینٹل کالج میں، ڈاؤ ڈینٹل ہاسپٹل آپ کہہ سکتے ہیں، کالج بھی ہے ہاسپٹل بھی ہے، وہاں پر ان کو منتقل کیا گیا، اور وہاں پر ان کا جو یہ دانتوں کا معائنہ کیا جائے گا، کیونکہ دانتوں سے انسان کی اصل عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اب وہاں پر ان کے مختلف ٹیسٹ ہوں گے، جس کے بعد اس بات کی تشخیص کی جائے گی کہ دعا زہرا سچ بول رہی ہیں یا پھر مہدی کاظمی صاحب سچ بول رہے ہیں۔ لیکن ذرائع نے ایک ایسی خبر دی ہے، ایک ایسی بات بتائی ہے جس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ دعا زہرا کی اصل عمر ہے کیا، تو وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، لیکن ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ذرائع کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب میڈیکل سرٹیفکیٹ کی بات کی گئی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو بتا دیا تھا جناب 14 سے 16 یا 17 سال کے درمیان ان کی ایج ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 14 سال سے کم ہے، کیونکہ اس وقت دعا زہرا کے جو والد تھے وہ کہہ رہے تھے کہ 14 سال سے کم ہے، لیکن میں نے 14 اور 17 آپ کو بول دیا، میں نے اپنی ویڈیو بتایا تھا کہ 16 یا 17 سال کے درمیان ان کی عمر بتائی جا رہی ہے، جو کہ ذرائع کہہ رہا ہے۔ پھر جب میڈیکل رپورٹ سامنے آئی تو اس میں ان کی عمر 17 سال ہی لکھی تھی۔ تو جناب آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب ری انویسٹیگیٹ اور میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی استدعا مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے کی گئی، اور یہ دونوں ایک بڑی کامیابی ہے۔ میڈیکل سے ہی بھاگ رہی تھیں دعا زہرا بھی اور اس کے سسرال والے، مبینہ طور پر ان کے سسرال والے بھی میڈیکل سے بھاگ رہے تھے، لیکن جناب پولیس کی ٹیم تشکیل دی گئی، پولیس کی ٹیم لاہور گئی، مقامی ایس ایچ او سے ملاقات کی، جو علاقے کا ایس ایچ او ہے، محکمہ داخلہ پنجاب سے ملاقات کی۔ اس کے بعد دعا زہرا کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں بالکل کسی کو کانو کان خبر نہ لگے، اور بہت تیزی کے ساتھ ان کو کراچی منتقل کیا گیا۔ آج جب ان کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کرنا تھا تو میڈیکل بورڈ نے صرف دعا زہرا کو طلب نہیں کیا تھا، مہدی کاظمی اور ان کی وائف کو بھی طلب کیا گیا ہے، وہ گواہی بھی منگائے گئے ہیں، وہ دستاویزات بھی منگائی گئی ہیں، جن کے مطابق مہدی کاظمی صاحب اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ دعا زہرا جب اغوا ہوئی یا غائب ہوئی اس وقت اس کی عمر 13 سال 11 ماہ اور کچھ دن تھی۔ لیکن جناب سورسز ہوتے ہیں، ہم سورسز کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں، سورسز کی بنیاد پر آپ کو بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات شیورٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن 80% شیورٹی کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو مجھے سورسز کی جانب سے پتہ چلی۔ جب معائنہ ہو رہا ہوتا ہے، جب ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جب تمام ایگزامینیشن ہو رہا ہوتا ہے، تب جو ڈاکٹرز ایگزامینیشن کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ آئے گا تو آئے گا کیا، لیکن آبویس سی بات ہے وہ اس وقت اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں، لیکن بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ سارا معاملہ ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ سے کہیں گے جناب یہ ٹیسٹ کروا کے لے آئیے۔ ٹیسٹ کرنے والا جو بھی بندہ ہوگا وہ آپ کو دیکھ کے بتا دے گا کہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ کی میں بات نہیں کر رہا، ویسے ہی آپ کو دیکھ کے بتا دے گا کہ جناب اس کا رزلٹ کیا آ سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ٹیسٹ کے مراحل ہو رہے ہوتے ہیں نا اسی وقت اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جناب سورسز کی بنیاد پر میں آپ کو ایک بات مینشن کر رہا ہوں، جو آج ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جو آج ایگزامینیشن کیا گیا، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا کی جو عمر ہے وہ 17 سال سے زیادہ ہے۔ یہ فی الحال ابھی تک چیزیں نکل کر سامنے ہیں، اور اگر دعا زہرا کی عمر 17 سال یا اس سے زیادہ ہوئی تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا مہدی کاظمی صاحب کے لیے، بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا نہ صرف مہدی کاظمی صاحب کے لیے بلکہ ان اداروں کے لیے جنہوں نے ان کی عمر 14 سال بتائی ہے، کیونکہ جب پیدا ہوئی تب وہ ڈیٹ آف برتھ لکھی گئی،
جب اب اسکول گئیں وہ تمام چیزیں ہیں, شادی ہوئی وہ تمام چیزیں ہیں, تو ایک بہت بڑا سوال نشان پیدا ہو جائے گا اور ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ کیس مزید الجھتا ہوا نظر آئے گا. ابھی جتنے بھی ایگزامینیشن ہوئے جناب, اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, بتایا جا سکتا ہے, جو کہ سورسز ہی بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی عمر تقریباً 17 سال یا 17 سال سے زیادہ ہے. 14 سال اس کی عمر نہیں ہے جو کہ مہدی کاظمی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. اب اگر یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں تو جناب اس سارے کیس میں سے یقین جانیے ہوا نکل جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور اگر یہ بات جو میں بتا رہا ہوں, جو سورسز کی بنیاد پر آپ کو بات کر رہا ہوں, اگر یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے, اگر یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے لیٹ سپوز, اور واقعی میں اس کی عمر 14-15 سال ہوگی, تب مہدی کاظمی صاحب کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی. اب اس چیز کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں اب یہ آنے والے وقت بتائے گا, کیونکہ جناب ذرائع یہ بات بتاتے ہیں کہ رپورٹس جو ہیں وہ 3 سے 4 روز میں آ جائیں گی, اور وہ جب رپورٹس آئیں گی تو وہ عدالت میں جمع کرائی جائیں گی. عدالت اس بات کا تعین کرے گی کہ اس میڈیکل جو رپورٹ ہے اس میں عمر کتنی لکھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد سے آگے کی کارروائی ہوگی. ساتھ ساتھ جناب 25 جون کو جاری ہونے والے فیصلے میں میڈیکل بورڈ بنانے کے ساتھ ساتھ ری انویسٹیگیٹ کرنے کا بھی کہا گیا تھا کہ جناب ری انویسٹیگیٹ کیا جائے گا سارے معاملوں میں. لیکن ابھی تک انویسٹیگیشن شروع نہیں کی گئی ہے. نہ ہی جو دعا زہرا ہیں جن کے ساتھ رہ رہی ہیں ظہیر احمد, ان کو بلایا گیا ہے, نہ ہی ان سے بلا کے ان سے تفتیش کی جا رہی ہے, نہ ہی ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کے بیانات اور دعا زہرا کے بیانات میں تضاد کیسے ہیں. نہ دعا زہرا سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی وہ ٹیکسی ڈرائیور کون تھا, نہ ظہیر احمد سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ فون نمبر کون سا تھا جس سے دعا زہرا نے پنجاب یونیورسٹی سے بیٹھ کے آپ کو کال کی. ابھی تمام چیزیں ایسی ہیں جس نے اس سارے کیس کو مزید الجھا کے رکھ دیا. لیکن مہدی کاظمی صاحب بضد تھے, پرزور مطالبہ کر رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ میڈیکل کی طرف جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ان کی بیٹی کی عمر 14 سال. لیکن اگر رپورٹ 17 سال بتاتے ہیں, اگر رپورٹ 17 سال کی آتی ہے, تو جناب یہ سارا معاملہ پھر سے الجھ جائے گا. پھر کیا مہدی کاظمی صاحب ری انویسٹیگیٹ کرنے کی بات کریں گے, نہیں کریں گے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. تو جناب ابھی تک جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے فی الوقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, تب تک کی تو اپڈیٹس یہ ہیں. جیسے جیسے اس میں اپڈیٹس آئیں گی میری کوشش ہوگی آپ کو ہر لمحہ ہر اپڈیٹ سے آگاہ کروں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.